بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری عربی مالکن مجھے پھر اشارے سے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ہوئے یہ دوسرا ہفتہ تھا اور اب تک کئی بار ایسا ہوا تھا کہ مالکن اپنے کمرے سے نکلتی اور جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو وہ اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگتی۔ مالکن کا حلیہ دیکھ کر ہی میں نظریں پھیر لیتا تھا اور ایسے انجان بن جاتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی، مجھے اتنی جوان اور حسین مالکن کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مالکن ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے یہاں بنگلے پر نوکری کے لیے رکھا تھا اور میری نوکری کے تیسرے ہی روز وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ شاید کسی کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا اور اپنی جوان بیٹی کو یہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر رہتی اور شام کو جب گھر آتی تو بہت ہی عجیب حلیے میں گھر میں گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنے کھلے عام ایسے لباس میں نہیں دیکھا تھا اور جہاں کہیں مالکن کی مجھ پر نظر پڑتی تو اشارے سے اپنے کمرے کی طرف بلانے لگتی۔ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر یہاں وہاں ہو جاتا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیا تھا۔ ہر بار اس طرح اس کے اشاروں کو نظر انداز کرتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو، لیکن اس دفعہ اس نے بالکل سامنے آ کر اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ مالکن کی بات کو انکار کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے مالکن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے میں آج تک کبھی اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ یا پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور میں گھر میں تنہا تھے۔ ایسے میں مجھے جوان لڑکی کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ میری تربیت ہی ایسی تھی کہ میں لڑکیوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں نے شروع سے ان کا احترام کیا تھا۔ مالکن کو بھی میں اپنی بہن کی نظر سے ہی دیکھتا تھا، لیکن اس رات مالکن مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگائی تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آخر اسے کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی جب ہی تم یہاں نوکری کے لیے آئے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائی اور بستر پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہی بات بہت پسند آتی ہے کہ تم مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے، ورنہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو میرے حسن کے عاشق ہیں، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ساری مشکلوں سے باہر نکلو تاکہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی مزید چمک جائے، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری ایک خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں ایک رات کے 50,000 ریال مل جائیں گے۔ بولو، کیا سودا منظور ہے؟ مالکن کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ 50,000 ریال کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے کلاتے ہوئے کہا، مالکن 50,000 ریال؟ مالکن کہنے لگی، ہاں، میرے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تم جانتے ہو ہم کتنے پیسے والے لوگ ہیں۔ مالکن کی بات تو واقعی ہی سچ تھی، وہ بہت ہی پیسے والی تھی۔ ان کے باپ نے مجھے پاکستان سے یہاں کام کے لیے بلوایا تھا، میرا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا تھا، ٹکٹ تک مالک نے ہی بھیجا تھا، اور اب میں یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میری تنخواہ 800 ریال تھی، اس لیے 50,000 ریال میرے لیے ایک بہت خطیر رقم تھی، جسے سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا کام ہے، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ مالکن نے کھڑے ہو کر میری نظروں میں نظریں ڈالی تو میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا کیونکہ مالکن میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ مالکن کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے بلکہ اپنی ایک خواہش پوری کروانی ہے۔ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں صبح ہوتے ہی یہ رقم تمہیں دے دوں گی۔ بس ایک رات کی ہی بات ہے، سوچو، پھر تمہیں یہاں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی، تم اتنی بڑی رقم لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ گے۔ میں نے گھبرا کر مالکن سے کہا کہ آپ بتا دیں کہ کیا خواہش ہے، اور پھر مالکن نے جو خواہش میرے سامنے بیان کی، میں سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی، سوچ لو بس، 12 گھنٹے کی ہی بات ہے، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، صبح 8 بجے تک تمہیں میری خواہش ہی تو پوری کرنی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تم جوان مرد ہو، ہٹے کٹے ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ بات صحیح اور غلط کی ہے، جو آپ چاہتی ہیں وہ سراسر غلط ہے اور گناہ ہے۔ مالکن نے میرے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑا اور کہنے لگی، 50,000 ریال، وہ بھی صرف ایک رات میں۔ میرا خیال ہے کہ تم اگر صرف اسی بات کے بارے میں سوچو تو باقی کے 12 گھنٹے تمہارے لیے بہت ہی آسان ہوں گے اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے اور میرے سوا اس بنگلے میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ مالکن کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مالکن کی خواہش انتہائی خطرناک تھی، اگر مالک کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیتے۔
مالکن کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے اپنا انجام سوچنا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا۔ میرے پیچھے میری ماں، میری 3 بہنیں اور بیمار باپ پاکستان میں موجود تھے، جو میری کمائی کے آسرے میں تھے۔ میں یہاں سے پیسے بھیجتا تو ہی گھر کا گزارا ہوتا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس شارٹ کٹ کے چکر میں کہیں کسی برے وبال میں نہ پھنس جاؤں۔ مالکن نے مجھے سوچتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتی ہوں۔ بابا کے آنے میں 4-5 دن باقی ہیں، تو تم 2 دن اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے جواب دینا۔ دن کے وقت دوسرے نوکر بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ بابا کے پرانے اور وفادار ملازم ہیں۔ ہر بات بابا کے آتے ہی بتا دیں گے۔ وہ لوگ شام میں چلے جاتے ہیں، یہاں رات کو صرف تم ہی رکتے ہو، اسی لیے میں اپنی یہ خواہش تمہارے ذریعے ہی پوری کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے بڑی آہستگی سے اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو چھوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میرے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر مالکن کی ہنسی چھوٹ گئی اور میں تیزی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بنگلے کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں پہنچ کر میں بستر پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ اتنے بڑے بنگلے میں صرف میں اور مالکن تھے، اور مالکن کی نیت کا مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالکن اپنے باپ کی غیر موجودگی میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے تو وہ جائز طریقے سے بھی پوری کر سکتی ہے۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن مجھے نیند نہ لگی۔ مالکن کا سراپا میری آنکھوں کے آگے گھومتا رہا۔ میں جوان مرد تھا، میرے لیے مالکن کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ 50,000 ریال کے بدلے میں اگر مالکن کی بات مان لوں تو میرے حالات بدل سکتے ہیں۔ مجھے یہاں سالوں محنت کر کے بھی اتنا پیسہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا ایک رات کے بدلے مالکن مجھے دینے کو تیار تھی۔ اگرچہ کام ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کام کے ذریعے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا جو میرا خواب تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی۔ صبح میں اٹھا تو پھر بنگلے میں پہنچ گیا۔ میرا کام بنگلے کی صاف صفائی کرنا اور برتن دھونا تھا۔ یہاں کے سارے پرانے ملازمین کو علیحدہ سے رہائش ملی ہوئی تھی، وہ سب واپس جایا کرتے تھے۔ ایک میں ہی تھا جسے مالک نے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی تھی۔ پاکستان میں مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، جبکہ میں پڑھا لکھا تھا۔ میں نے عربی زبان میں ماسٹرز بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے سعودیہ میں نوکری کے لیے درخواست ڈالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں مجھے ایسی نوکری ملے گی۔ جب مجھے اس نوکری کی آفر ہوئی تو میں سوچ میں ہی پڑ گیا، اور پھر حالات سے مجبور ہو کر میں سعودیہ چلا آیا۔ اور اب یہ موقع جو مالکن کی طرف سے مجھے مل رہا تھا، یہ میرے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی تھا، لیکن میرا کردار آرے آ رہا تھا جو مجھے اس غلط کام کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ سارا دن میں ملازمین کے ساتھ کام کرتا رہا، مالکن تو نہ جانے کہاں گئی ہوئی تھی۔ کام کرتے کرتے میں نے پرانے ملازمین سے بات چیت شروع کر دی۔ ان کچھ دنوں میں میری کھانا پکانے والے ہندوستانی خانسامہ رمیش سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یہاں کافی عرصے سے کھانا پکانے کا کام کر رہا تھا۔ میں نے بس یوں ہی اس سے پوچھ لیا کہ مالکن سارا دن کہاں رہتی ہے اور مالک انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلے گئے۔ میری بات سن کر خانسامہ کہنے لگا کہ یہ تو معمول کی بات ہے، مالکن کہیں بھی جاتے ہیں تو مالکن کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ وہ اپنے کاروباری کام سے جاتے ہیں، اور مالکن کی طبیعت بڑی ہی عیاش ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ ان کا کام ہی یہی ہے۔ مالک تو خود اپنی بیٹی کے اس مزاج سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو سدھارنے کی نہ جانے کتنی کوششیں کر چکے ہیں، لیکن مالکن کی عیاش فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دراصل مالکن کو اپنی ماں کا سایہ نہیں ملا، شاید اسی لیے ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں۔ مالک شاید جلد ہی ان کی شادی کروا دیں، یہ کہہ کر خانسامہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ مالک بھی مالکن کی عیاش فطرت سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس راستے پر چل رہی ہے، شاید اسی لیے مالکن کو اپنے باپ کا بھی خوف نہیں ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر خانسامہ کہنے لگا، مالکن سے دور ہی رہنا، ہم میں سے کوئی بھی مالکن سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ اگر تم بھی اپنی نوکری برقرار رکھنا چاہتے ہو تو مالک کے وفادار رہو، اور مالکن کی کسی بات پر کان نہ دھرنا۔ کبھی کبھی تو وہ نشہ کر کے بھی گھر آتی ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر دیا کرو۔ تم سے پہلے بھی یہاں ایک نوکر آیا تھا، اور وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن پکڑی گئی، تو اس نوکر کو مالک نے کام سے نکال دیا اور مالکن پر سختی شروع کر دی۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے پھر ان کی حرکتیں مشکوک نظر آ رہی ہیں۔ یقیناً مالک گھر پر نہیں ہیں تو وہ پھر کسی موقع کی تلاش میں ہوں گی اور دوبارہ اپنی ادھوری خواہش کو پورا کرنا چاہیں گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے خانسامہ سے پوچھا کہ مالک مالکن کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر خانسامہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟
अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालकन के बारे में मालूम ही क्या है। फिर वो मुझे कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, देर हो रही है, मुझे भी खाना बनाने दो। और हम दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात के 8 बजे ही सारे नौकर अपने घरों को चले गए। वो अब सुबह 8 बजे वापस आने वाले थे और मालकन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इन सब के जाते ही मालकन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, फिर तुमने कुछ सोचा? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोचकर जवाब दे देना, क्योंकि इसके बाद बाबा वापस आ जाएंगे। तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, 50,000 रियाल कमाने का सुनहरी मौका गवा रहे हो। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं कहा है, छोटी सी ख्वाहिश ही तो है मेरी। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। आज भी उन्होंने बहुत ही बुरा लिबास पहन रखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी लड़की है, शायद माँ की कमी ने इसे ऐसा बना दिया है। वाकई ही माँ का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन तरबियत की जिम्मेदारी माँ पर ही आती है। मैं थका हारा अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर बैठा तो मुझे अम्मा का ख्याल सताने लगा। बेइख्तियार ही मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ ने मेरी तबीयत कितनी अच्छी की थी। मेरी माँ ने तो मेरी बहनों को भी बहुत ही इज्जतदार बनाया था। वो कभी नजर उठाकर भी गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। अम्मा की ज्यादा याद सताई तो मैंने फोन उठाकर अम्मा को फोन लगा दिया। बहुत कम ही मैं अपने घर में फोन करता था, क्योंकि घर वालों से बात करने के बाद मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। मुझे घर की बहुत याद सताती थी। घर का फोन मेरी बहन ने उठाया, लेकिन इसकी कांपती हुई आवाज सुनकर मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो वो एकदम ही ज़ारो कतार रोने लगी और जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में एडमिट थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा रखी थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और इसने मुझे ये बात बता दी। इतने में मेरे बीमार अब्बा ने बहन के हाथ से रिसीव लिया और मुझसे कहने लगे, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरी माँ की देखभाल अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में तो बस अम्मा का सरापा घूम रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि पैसों का क्या बना, अस्पताल का खर्चा और दवाइयों वगैरह के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरी बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए। मैं जान गया कि मेरे पीछे घर के हालात मजीद खराब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा, परेशान न हो, मैं कल ही आपको पैसे भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। कल से हम लोग फाकों पर हैं। तेरी माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट है, वहाँ डॉक्टर सही तरह से इसकी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। किसी ने मशवरा दिया है कि प्राइवेट अस्पताल में तेरी माँ का चेकअप करवाऊं, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब्बा एकदम ही रो पड़े थे, शायद उनके जब्त की सारी हदें टूट गई थी। और फिर मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं कल ही आपको एक बहुत बड़ी रकम भेजूंगा, जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में मैं भी लौट आऊंगा। ये सुनकर अब्बा हैरत से पूछने लगे कि तेरे पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने अब्बा को बताया कि मेरी मालकन बहुत रहम दिल है, इसने मुझे ये पैसा दिया है। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे ये फैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा था कि मैं अब मालकन की बात मान लूंगा, क्योंकि बात मेरी माँ की जिंदगी और मेरी बहनों के मुस्तकबिल की थी। इसीलिए मैं अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो गया। अगला सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा और शाम के वक्त जब सब लोग चले गए तो मैंने मालकन को कहा कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर उनका कुछ चेहरा खुशी से खिल उठा। वो कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम बहुत समझदार हो। मैंने मालकन से कहा, लेकिन मुझे पैसे काम से पहले चाहिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे ये पैसे अपने वतन भिजवाने हैं। मालकन कहने लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फौरन ही पैसे भिजवाने का इंतजाम कर देती हूँ, तुम मुझे एड्रेस दे दो। मैंने मालकन को अपना पता दिया। वो काफी देर तक फोन पर किसी से बात करती रही और कहने लगी, बस आधे घंटे में ही तुम्हारे घर वालों को पैसे मिल जाएंगे। मैंने मालकन से कहा कि मैं पहले तसल्ली करूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सारे मुलाजिम जा चुके हैं और अब सुबह 8 बजे ही वापस आएंगे। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। और फिर आधे घंटे बाद जब मैंने अपने घर फोन किया तो मेरी बहन की आवाज में खुशी थी। वो कह रही थी कि भाई आपके भेजे हुए पैसे मिल गए हैं। कोई पठान आदमी आया था, इसने बताया कि आपने हंडी से पैसे भिजवाए हैं, अब हम अम्मा को बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और मैंने उससे कहा कि बस कुछ ही अरसे में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मालकन मेरे सामने ही खड़ी थी, कहने लगी, चलो तुम्हारा मसला हल हो गया है, अब मेरा मसला खत्म करो। ये कहते ही मालकन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी और मेरा रवां रवां कांपने लगा था। मजबूरी के आलम में जो फैसला मैंने किया था, मेरा दिल इस पर बिल्कुल राजी नहीं था। खैर मैं मालकन के साथ उस कमरे में चल पड़ा जहाँ वो मुझे ले जाना चाहती थी और फिर वो सारी रात मैंने और मालकन ने बहुत ही मसरूफ गुजारी। पूरे 12 घंटे लगातार हम दोनों ने मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा। मालकन को किसी खास चीज की तलाश थी जो मालिक के कमरे में थी।
اور وہ میرے ذریعے اس چیز کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ گزر رہا تھا لیکن مالکن کا مقصد کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اور پھر صبح کے وقت مجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش مالکن کو تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے وہ مالکن کو دینے کے بجائے چھپا لی تھی، کیونکہ میرے دل میں خوف خدا آ گیا تھا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اور میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مالکن نے مجھے مایوسی سے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے لگا تھا کہ تم میرے بہت کام کے ہوگے، تم اس گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی کرتے ہو تو تمہیں ضرور اس چیز کے بارے میں علم ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تمہارے پیچھے 50,000 ریال برباد کر رہی ہوں، تم تو میرے کسی کام ہی نہیں آئے۔ میں نے مالکن کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہو اور پھر بھی مجھے وہ چیز نہ ملی ہو۔ ایسے ہی صبح 8 بج گئے اور جیسے ہی نوکر آنا شروع ہوئے، مالکن مایوسی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں صفائی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت مالک گھر لوٹے تو مالکن گھر پر نہیں تھی، وہ دوبارہ سے کہیں باہر چلی گئی تھی۔ مالک اپنے کمرے میں تھے۔ میں مالک کے سامنے گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک مجھے دیکھنے لگے تو میں نے شروع سے آخر تک مالک کو سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر مالک چونک اٹھے اور کہنے لگے، تو کیا تمہیں وہ چیز مل گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی مالک، اور میں نے وہ چابی نکال کر مالک کے سامنے رکھ دی۔ مالک نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے، میری اکلوتی بیٹی نہ جانے کن راستوں کی مسافر بن گئی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید کاروبار کی وجہ سے میں اسے وہ توجہ نہ دے سکا جو اس کی ماں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ہر طرح کا نشہ بھی کرتی ہے اور غلط کاموں بھی پڑ چکی ہے، اس لیے اسے ہر روز ہزاروں ریال چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا پیسہ اپنے عیاش دوستوں پر خرچ کرتی ہے۔ جب بھی میں نے اس پر ہر طرح کی پابندی لگا دی ہے، یہاں تک کہ اس کا خرچہ بھی بند کر دیا ہے، تو اس نے یہ نیا طریقہ تلاش کر لیا ہے۔ وہ میری تجوری کی چابی حاصل کر کے چوری چھپ کے روزانہ میری تجوری سے پیسے نکالنے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ پہلے بھی وہ دوسرے نوکر کے ساتھ مل کر میرے کمرے کی اسی طرح تلاشی لے چکی تھی۔ اس وقت بھی اسے چابی نہیں ملی تھی اور وہ دونوں پکڑے گئے تھے، کیونکہ گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ بات میری بیٹی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم خود میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے تو کچھ ہی دیر بعد میں ساری CCTV چیک کرتا اور مجھے پتہ چل جاتا کہ میری غیر موجودگی میں تم دونوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کے غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے مالک کو 50,000 ریال والی بات بھی بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ میرے حالات بہت خراب تھے، اسی لیے میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ مالک نے 10,000 ریال میرے ہاتھ پر اور رکھ دیے اور کہنے لگے، یہ بھی اپنے گھر بھیج دو۔ جو پیسے میری بیٹی نے تمہیں دیے وہ بھی میرے ہی پیسے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی سے خود بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ اپنی بری صحبتیں چھوڑ دے گی تو میں اسے دوبارہ سے پیسے دینا شروع کر دوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی۔ اسے نشے کی عادت لگ گئی ہے، اس کے دوست بہت ہی خراب ہیں۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مالک سے کہا کہ آپ مالکن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ تمہاری مالکن نے ہر جگہ خود کو بدنام کر لیا ہے، کوئی اس کے لیے رشتہ لینے کو راضی نہیں۔ میں اتنا دولت مند ہوں کہ کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، لیکن زبردستی اپنی بیٹی کو کسی کے سر نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر نہیں خرید سکتا۔ مالک نے مجھے نہ ہی نوکری سے نکالا تھا اور نہ ہی برا بھلا کہا تھا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ مالک کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ مالک اپنے ہی باپ کا پیسہ چوری کرنا چاہتی تھی، اس کا ارادہ بہت ہی برا تھا اور میں نے بھی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس بات کی مجھے بہت شرمندگی ہے۔ میں آج بھی مالک کے بنگلے پر کام کرتا ہوں اور اس وقت چھٹیوں پر پاکستان آیا ہوا ہوں۔ مالکن کی روش ابھی بھی پہلے جیسی ہے، لیکن مالک اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جلد ہی میرے مالک کی مشکل آسان ہو جائے۔ میرا یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر بچوں کے سر پر ستیلی ماں نہیں لاتے کہ اس سے بچے پریشان ہوں گے، لیکن ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں جو کمی رہ جائے گی اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچی یا بچہ اپنے ماں سے محروم ہو جائے تو اسے دوسری ماں ضرور دیجیے تاکہ اس کی تربیت میں کمی نہ رہے۔